بادشاہ کو ٹھوکر مار کر خانقاہوں میں آ کے دین سیکھتے تھے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہ ایران کے سمنا کے تخت کے راجا تھے. ٹھوکر مار دی. مخدوم علاؤالدین پنڈوی کی بارگاہ میں بنگال آ گئے. یہاں آپ خانقاہ میں رہنے لگے, علم سیکھنے لگے. مظفر بلخی بلخ کے بادشاہ تھے. بادشاہ کو ٹھوکر مار دی. وہ بہار شریف کی خانقاہ حضور خانقاہ مخدوم اشرف شیخ الدین یحییٰ منیری کی بارگاہ میں آ گئے. وہاں وہ خانقاہ میں لنگر بناتے تھے, غریبوں کو کھلاتے تھے, دین کی خدمت کرتے تھے. بادشاہوں کا کیندر تھا. وہ بادشاہ چھوڑ کے سکون کی تلاش میں خانقاہ آتے تھے. وہاں مہمان کی خدمت کرتے تھے, مہمانوں کے کھانا بناتے تھے, مرشد کی محفل میں بیٹھتے تھے, دین سیکھتے تھے. چونکہ خانقاہوں میں پہلے مزاج تھا کہ روزانہ 24 گھنٹے میں دینی مجلس سجتی تھی 1 گھنٹے کی, اور سارے مریدین باہر سے آئے ہوئے مہمان سب بیٹھتے تھے, اور پیر و مرشد روزانہ کے حساب سے لوگوں کے سامنے دین پیش کرتے تھے. انہی کی تحریریں آج تک موجود ہیں ملفوظات کی شکل میں. انہوں نے جو باتیں کہی, یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت, ملفوظات غوث اعظم, یہ مکتوبات صدی, مکتوبات 2 صدی, یہ کیا چیز ہے؟ ان کے خطوط ہیں, ان کی محفلوں کی تقریریں ہیں جو ان کو مریدوں نے محفوظ کر لیا. اور جب سے یہ علم ختم ہو گیا, خانقاہوں میں ڈھول آ گیا. جب علم ختم ہوا, خانقاہوں میں تازگداری آ گئی. جب علم ختم ہوا, وہاں غسل مزار اور وہاں صندل اور گاگر اور چادر, یہ ساری چیزیں آ گئی. جبکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کسی مزار پہ ایک چادر اگر چڑھی ہوئی ہے تو جب تک وہ چادر پرانی پوسیدہ نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری چادر نہ چڑھائی جائے, تاکہ لوگ چادر چڑھانے کی ایک رسم نہ بنا لیں. اللہ کے ولی کی قبر پہ 4 ہاتھ دوری پہ رہے, قرآن میں سے جو یاد ہے وہ پڑھیں, ان کی روح کو ثواب پہنچائیں, ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں, اور الٹے پاؤں وہاں سے پلٹ جائیں. لیکن جہاں علم رہے گا, وہاں جہاں علم نہیں رہے گا تو وہاں منہ لگایا جائے گا, وہاں چادر کو چوما جائے گا, چادر چڑھانے کی منت مانگی جائے گی, اور چادروں کی پاک لگا دی جائے گی. اور پھر وہاں کیا ہوگا؟ صندل چڑھایا جائے گا, پھر صندل کا جلوس نکالا جائے گا, پھر وہاں کیا غسل مزار دیا جائے گا. یعنی جو حقیقی میسج ہے کہ اللہ کے ولی کی قبر سے جو پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے. حضور نے کہا تھا کہ نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا, اور اب میں کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة, اس لیے کہ قبروں کی حاضری سے آخرت یاد آئے گی, دنیا کی چاہت گھٹے گی. تو مزار کی حاضری دنیا کی چاہت گھٹانے کے لیے ہے, آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے. علت یہ بیان کی گئی. اور ہم نے دھاگا باندھنا, چونکہ جب علم گھٹے گا تو دھاگا بڑھے گا, جب علم گھٹے گا تو دھاگا بڑھے گا, جب علم گھٹے گا تو چادر پوشی بڑھے گی, جب علم گھٹے گا تو ٹنکا بجایا جائے گا, جب علم گھٹے گا تو ڈی جے بجے گا, جب علم گھٹے گا تو تازیہ داری بڑھے گی, جب علم گھٹے گا تو تازیہ کو گھما کے حسین کی قبر بنا کے وہاں ناریل پھوڑ کے غیر مسلموں کی طرح وہاں سے منتیں مانگی جائیں گی. جہاں علم ہوگا وہاں حدیث پر عمل ہوگا, وہاں قرآن پڑھا جائے گا, وہاں شریعت پر عمل ہوگا, وہاں کے عرس میں تقریریں کی جائیں گی, آنے والے زائرین کو دین سمجھا جائے گا. اجمیر معلیٰ میں غریب نواز کا مزار ہے. غریب نواز کا احسان ہے کہ غریب نواز نے ہندوستان میں مذہب اسلام کی خدمت کی, اب بے شمار لوگوں کے سینوں کو اسلام کے نور سے معمور فرمایا, یہ احسان ان کا ہے. لیکن آج کی تاریخ میں وہاں جو ان کے عرس میں بھیڑ لگ رہی ہے, وہ بھیڑ میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر مسلمانوں کی تعداد 10 لاکھ ہے تو غیر مسلموں کی تعداد 20 لاکھ ہے. صرف پنجاب کی ٹوٹ کے آتے ہیں, آئے دن روزانہ سکھوں کی آبادی, سکھوں کی حاضری ہزاروں کی ہوتی ہے. مسلمان کلمہ پڑھنے والے 20,000 ہیں تو غیر مسلموں کی تعداد 30,000 ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا چاہیے, ان کو بیٹا چاہیے, ان کو مال چاہیے, ان کو مکان چاہیے, ان کو تندرستی چاہیے, اچھا داماد چاہیے, ان کی بیٹی کو اچھا شوہر چاہیے, ساری دنیا چاہیے اس کو. اسی لیے دنیا داروں کی بھیڑ لگی رہتی ہے. انہی دنیا داروں کی بھیڑ میں مسلمان جاتے ہیں. غریب نواز آپ تو سمندر ہے, یہاں سے ایک ایک قطرہ پانی سب کو مل رہا ہے, ایک قطرہ مجھ کو بھی دے دیجیے. فارچونر خریدنے کی تمنا ہے, اگلے سال فارچونر لے کے آپ کے پاس آئیں گے. جنہوں نے دین پھیلانے کے لیے ایران چھوڑ کے ہندوستان آئے, زمین نہیں خریدی, مکان نہیں بنایا, وہ ایک درخت کے سائے میں زندگی گزاری, اپنے بال بچوں کو کوئی جاگیر چھوڑ کے نہیں دنیا سے گئے, صرف دین کا پیغام پہنچاتے رہے. آج ان کی قبر کو لوگوں نے فارچونر مانگنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اس لیے وہاں سکھ ملیں گے, عیسائی ملیں گے, کرسچن ملیں گے, بودھ ملیں گے, جین ملیں گے, سارے لوگ ملیں گے, لیکن دین کہاں ملے گا؟ اگر یقین نہیں آئے تو بریلی کا عرس ابھی 2 دن پہلے ختم ہوا ہے.
آپ وہاں چلے جائیں، اگر وہاں 40 لاکھ اگر زائرین کی حاضری ہے، اس میں میجورٹی عالموں کی ہوتی ہے، وہاں میجورٹی کلمہ پڑھنے والوں کی ہوتی ہے، اور پھر عالم بریلی نہیں جاتے کہ وہاں کا سرما خرید لے، وہاں کی نیل خرید لے، بلکہ اکثر علماء اور عوام الناس کا بھی مزاج یہ رہتا ہے کہ بریلی جائیں وہاں ایک کتاب خرید لے، وہاں ایک کتاب خرید لے، ایک رسالہ خرید لے، اور پھر وہاں ڈھول نہیں بجتا ہے، وہاں ڈی جے نہیں بجتا ہے، جامعۃ الرضا میں تقریریں ہو رہی ہے، اسلامیہ انٹر کالج میں خطاب ہو رہا ہے، رات میں خطاب ہو رہا ہے، ایسے جینا ہے، ایسی زندگی گزارنا ہے، دن میں خطاب ہو رہا ہے، اسلامیہ انٹر کالج میں لاکھوں، جامعۃ الرضا میں لاکھوں، بریلی کی ساری مسجدوں میں کل کے وقت میں لاکھوں کی آبادی، لاکھوں کی بھیڑ سڑکوں پہ، اس میں میجورٹی طالب علموں کی، میجورٹی علماء کرام کی، اور پھر علماء وہاں سرما لینے نہیں کتاب لینے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی واقع دلیل ہے کہ آج اعلیٰ حضرت جب تک رہے وہ بدعقیدوں سے جہاد کرتے رہے، اور بات ایک مثال ان کا عرس بھی ایسا علمی ایسا تاریخی عرس قرار پایا کہ جس کو دنیا چاہیے وہ اجمیر کا ہوتا ہے، اور جس کو عشق رسالت کا جام چاہیے وہ بریلی محلہ کا رخ کرتا ہے۔ اسی